اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، آپ پر رحمتیں اور برکتیں۔ حاضر رحمت ربی آج کی گفتگو جو ہے وہ 9 کم 100 پر پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ حافظ الحدیث ابی داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی الازدی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ امام بخاری سے 8 سال چھوٹے اور امام مسلم سے 4 سال آپ بڑے ہیں۔ تاریخ ولادت چاند کے حساب سے 202 ہجری ہے، سورج کے حساب سے 817 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال آپ کی شوال 275 ہجری ہے اور سورج کے حساب سے 889 عیسوی فیبروری 21 اور جمعہ کا دن ہے۔ تمام آئمہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے وصال سے 52 سال بعد پیدا ہوئے۔ آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1126 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار بصرہ کے اندر ہے اور یہ بصرہ عراق کا شہر ہے اور پیدا آپ سجستان میں ہوئے اور یہ سجستان جو ہے موجودہ افغانستان کا شہر ہے۔ پوری دنیا میں آپ کی وجہ شہرت جو ہے وہ سنن ابی داؤد شریف، یہ آپ کی وجہ شہرت بنی۔ آئیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اعلان توحید، اقرار توحید، اظہار توحید ہو جائے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی شان ہے۔ عظیم سند سے عظیم پیام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام امام موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے، اور وہ اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی امام حسین سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے نبی کو یہ میسیج دے دو، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ من جان منکم بشہادۃ اللہ الہ الا اللہ باخلاص، تم میں سے جو یہ گواہی لے کر آیا خلوص کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فدخل فی حصنی، وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، ومن دخل فی حصنی، تو جو میرے قلعے میں داخل ہوا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ جو اس کی ذات میں کسی طرح سے بھی اور اس کی صفات میں انہی شرائط کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، وہ مشرک ہے، اور جو اس کے حبیب کی تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے، لوگ اس ہستی کو ابو داؤد، ان کی کتاب کو بھی اور ان کو بھی اسی نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا مکمل نام جو ہے وہ کچھ یوں ہے: حافظ الحدیث امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی الازدی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آدمی کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ان کی تعریف کر رہا ہو، لیکن اگر ہم عصر اس کی تعریف کریں تو پھر تھوڑا سا مرتبہ آنے والے لوگوں کی نظر میں کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ امام ابو داؤد کون ہیں؟ ان کے ایک ہمعصر موسیٰ بن ہارون نے کہا کہ ابو داؤد در دنیا برائے حدیث و در عقبہ برائے بہشت، دنیا کے اندر یہ اس لیے آئے کہ حدیث کو تلاش کریں اور حدیث کو لکھیں اور حدیث کو پڑھائیں، اور جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو صرف اور صرف ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حاکم ابو عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام ابو داؤد اپنے زمانے میں حدیث کے یکتائے روزگار تھے۔ ابراہیم الحلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اسی طرح ابو داؤد کے لیے حدیث کے علم کو، حدیث کے فن کو آسان کر دیا۔ ابو حاتم ابن حبان فرماتے ہیں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ علم الحدیث، علم الفقہ اور تقوی میں دنیا والوں کے امام تھے۔ ہم جب حدیث کی دنیا میں گھومتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو جانتے ہو کہ ان ناموں کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ ان کے بعد کیوں؟ امام بخاری سے 8 سال یہ چھوٹے ہیں، امام مسلم سے 4 سال بڑے ہیں، اور سنن کے موجد ہیں۔ آپ سے پہلے مسانید اور جوامع کا رواج تھا، یعنی مسند لکھی جاتی تھی، جوامع لکھی جاتی تھی۔ بخاری کا نام الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ، اور مسلم شریف کا نام اصل
الجامع الصحیح. تو یہ سنن کے موجد ہے. آئیے نام بیان کر کے کچھ نام سے بھی برکت لیتے. آپ کا نام زیادہ جو مشہور ہوا وہ کنیت ہے آپ کی، ابو داؤد. ابو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو کا معنی والا، جیسے ابو ہریرہ بلی کا باپ نہیں، بلی والا. ابو تراب مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا. تو ابو کا ایک معنی والا، اور ابو کا دوسرا معنی جو ہے، ابو کا معنی باپ ہوتا ہے. تو اردو میں ہم جسے باپ کہتے ہیں، یہ سب لوگ ذہن نشین کر لیجئے، ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ابو باپ کے لیے بھی آتا ہے، سگے باپ کے لیے بھی، چچا کے لیے، سسر کے لیے، ٹیچر کے لیے، یہ باپ کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے. لیکن عربی کے اندر جو اصل باپ ہوتا ہے اس کے لیے جو اصل لفظ ہے جو موضوع کیا گیا ہے وہ والد ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو ابو جو ہے یہ والد کے لیے بھی استعمال ہوگا، چچا کے لیے بھی استعمال ہوگا، سسر کے لیے بھی استعمال ہوگا، ٹیچر کے لیے بھی استعمال ہوگا. لیکن والد جو ہے وہ اسی کے لیے جس کے تم بیٹے ہو. تو ابو کے دو معنی ہوئے. اب ابو داؤد، داؤد کا باپ. تو داؤد جو ہے یہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو یہ اصل میں داؤد جو ہے یہ لفظ عربی نہیں ہے. عربی اس کو بنایا گیا ہے، دوسری زبان سے لا کر عربی میں ڈال دیا گیا ہے. جیسے آپ لوگ اردو بولتے ہیں نا، تو اردو میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ نے انگلش سے لی، ترکی زبان سے لی، ہندی زبان سے لی، فارسی زبان سے لی، تو لے کے آپ نے ایک زبان کو بنا دیا. تو اسی طرح عربی میں بھی کچھ الفاظ باہر سے لیے گئے ہیں. تو یہ داوودہ یہ ہیبرو ہے، ٹھیک ہے. اس کو داؤد بھی پڑھتے ہیں اور داوودہ بھی پڑھتے ہیں. انگلش میں اسے ڈیوڈ کہتے ہیں. جانتے ہو داؤد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی بیلوڈ، محبوب. اور یہ قرآن مجید میں لفظ جو ہے 16 مرتبہ آیا ہے. تو داؤد علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے ان کو بیان کیا، ہم انہیں نبی مانتے ہیں. اور یہودی جو ہیں وہ ان کو نبی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے کنگ ہیں. ان کا تذکرہ 16 مرتبہ قرآن مجید میں آیا. ان کا نام داؤد نہیں ہے، داؤد تو ان کے بیٹے کا نام ہے. تو ان کا اصل نام جو ہے وہ سلیمان ہے. تو یہ سلیمان جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس کو بھی عربی بنایا گیا ہے، یعنی ہیبرو سے عربی میں لایا گیا. تو یہ سلیمان جو ہے قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے. تو بھائی 16 مرتبہ داؤد، 17 مرتبہ سلیمان. تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے درجہ بڑھا دیا. اللہ اکبر جل شانہ. اچھا، تو قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا. تو جانتے ہو سلیمان کا معنی کیا ہے؟ لفظ سلیمان کا اس کا معنی پیس. اب آ گیا سجستانی. سجستان جو ہے اس کا پرانا نام جو ہے وہ ساکا ستان ہے. یہ ستان کہتے ہیں جگہ کو. پاکستان، انگلستان، افغانستان، خالصتان. تو یہ ستان جو ہوتا ہے نا یہ جگہ کو کہتے ہیں، پاک لوگوں کی جگہ، افغانیوں کی جگہ. ٹھیک ہے. تو سجستان یہ ساکا ستان تھا. تو ساکا کون ہے؟ ساکا جو ہے یہ بہت پرانا جو ہے ایک قبیلہ ہے، تقریباً 247 BC یہ ٹرائب ساکا. تو یہ ساکا ستان سے سیستان بنا، سیستان سے یہ سجستان بنا. تو لفظ جب ٹریول کرتا ہے تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. جیسے ایک آدمی اپنے گھر سے چلتا ہے تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، 200-300 مائل جب چل لیتا ہے تو پھر وہ اور طرح ہو جاتا ہے. تو یہ بھی الفاظوں نے بھی ٹریول کیا ہے. تو یہ ٹریول کر کے جب چلے تو کہیں اور پہنچے، آگے جا کے کچھ اور ہو گئے. ارد ٹریول کر رہا ہے نا، تو ارد تھا عربی میں، ارتھ ہو گیا انگلش میں. تو معنی دونوں کے ایک ہیں. یہ سجستان جو ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے اور عظیم جگہ، بہت بڑی ایک جگہ ہے، عظیم. آج تو وہاں کھنڈرات ہی ہوں گے. وہ جگہ کبھی مرکز ہوا کرتی تھی تصوف کے ایک عظیم سلسلے کا، اور وہ سلسلہ چشتیہ ہے. وہ جگہ چشت وہ بھی اسی کے پاس ہی ہے. تو اس لیے یہ جو سجستان ہے یہ بصرہ کا علاقہ نہیں ہے، یہ سجستان جو ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے. تو گویا کہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں پیدا ہوئے، بصرہ میں نہیں. لیکن اب یہ رہے یاد، جب ہم نے کہہ دیا کہ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں تو اب اس سے یہ مراد نہیں لینا کہ وہ پٹھان تھے، افغانی زبان بولتے تھے. نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ہیں عربی و نسل. ان کا خاندان جو ہے وہ عرب کا ایک قبیلہ ازد اس سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ جو ہیں یہ مولا علی شیر خدا کے دور میں یمن، ان کے بعد پھر وہاں سے مائیگریشن ہجرت کری، پھر اس کے بعد یہ فارسی علاقوں میں چلتے چلتے یہ افغانستان کے سجستان کے اندر پہنچ گئے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے یہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے.
موجودہ افغانستان، تب یہ افغانستان نہیں تھا، تب خراساں اور یہی علاقے اسی کے اندر آتے تھے سب، ہمبلی۔ ویسے میں ایک جنرلی بات آپ کو بتا دوں، جتنے ائمہ ہیں خاص طور پر محدثین جو ہیں، یہ رجحان تو رکھتے تھے کسی نہ کسی امام کی طرف، لیکن یہ خود بھی مجتہد تھے۔ جیسا امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد، شاگرد ہیں ابو یوسف، یہ شاگرد ہیں نا امام یوسف، تو لیکن یہ ان کی طرف رجحان رکھتے پر خود بھی یہ مجتہد تھے۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ انہوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا۔ تو یہی صورتحال محدثین کی تھی کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ خود بھی مجتہد تھے۔ بھائی دیکھو کہ ہم لوگ اجتہاد نہیں کر سکتے، اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کتنی حدیثیں یاد ہوں گی، لیکن جو محدثین ہیں ان کو 5-5 لاکھ تو حدیثیں یاد ہوتی تھی، تو ان کی نظر میں سب ہوتا، تو یہ خود بھی مجتہد تھے، یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کا رجحان کس طرف ہے، انہوں نے جو مائنڈ کے اندر سکیچ بنایا، جو لوگوں کو حدیثیں دی ہیں، ان کا مائنڈ کس طرف تھا، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ چہیتے شاگرد رشید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ رہے ان کے پاس۔ اپنی کتاب جب انہوں نے مکمل کر لی، اس وقت سب سے پہلے جن کو چیک کروائی وہ امام احمد بن حنبل، ان کے مسائل زیادہ تر ملتے ہیں امام احمد بن حنبل سے۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ تاریخ ابن خلقان میں ہے کہ شیخ ابو اسحاق شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو طبقات الفقہاء میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ جاننا چاہیں گے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے بارے میں؟ آپ کا خاندان جو ہے، یہ پہلی بات یاد رکھیے کہ عربی النسل ہے۔ میں ذرا شجرہ پڑھ دوں۔ ابو داؤد سلیمان بن اشس بن عمر بن عمران، یہ جو عمران ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہستی ہے اس شجرہ نسب کے اندر۔ آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ یہ عمران جو ہیں یہ یمن میں تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین کے اندر، یہ ہے امپورٹنٹ چیز۔ تو امام ابو داؤد سنن داؤد جو لکھنے والے ہیں، سنن ابی داؤد لکھنے والے جو ہیں، ان کے خاندان میں مولا علی شیر خدا کی محبت صرف لفظوں میں نہیں ہے بلکہ خون دے کر ثابت کیا ہے کہ مولا علی سے پیار ہے۔ تو یہ عمران جو ہیں یہ جنگ صفین کے اندر مولا علی کے ساتھ تھے اور انہوں نے شہادت دی۔ تو پھر بعد میں یمن سے یہ جو خاندان ہے یہ ہجرت کرتے کرتے جو افغانستان میں پہنچ گئے، سجستان میں آ کر قیام پذیر ہوئے، اور آپ کی ولادت بھی یہی ہوئی۔ بعد میں آپ بصرہ تشریف لے گئے۔ آپ کا خاندان ایک علمی خاندان، آپ کے بھائی بڑے زبردست عالم، آپ کے والد گرامی علم کے قدردان، مولا علی سے محبت رکھنے والے۔ بھئی کیوں نہ علم آئے کہ جو ان سے وابستگی رکھتے ہیں، کہ جو باب العلم ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ علمی بنیاد تو تھی، بعد میں آپ نے خوب اس کے اوپر عمارت بنائی۔ تو امام ابی داؤد کب پیدا ہوئے؟ 202 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، سجستان کے اندر۔ عربی زبان تو گھر میں تھی، عربی قبیلہ ہے۔ اب آگے رجحان پیدا ہوا آپ کے اندر کہ میں حدیث کے علم کو سیکھوں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو 200 کے بعد کا دور ہے، 300 کا دور جو ہے، اس دور کے اندر جنون تھا لوگوں کو، وہ جنون تھا کہ حدیث سیکھیں، خاص طور مسلمانوں کو حدیث سیکھیں، علم الرجال، یہ علوم جو ہیں اور حدیث زبانی یاد کریں۔ تو پھر لوگ جو ہیں وہ حدیث مبارکہ کو اپنی بساط کے مطابق جہاں جہاں ان میں طاقت تھی، جہاں جا سکتے تھے، جہاں تک جا سکتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنا جو کچھ تھا خاندان کے حوالے کیا اور علم حدیث سیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ والد صاحب سے اجازت لی، والد صاحب مجھے اجازت دیجیے، میں حدیث کا علم پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ۔ اب آپ نے سفر شروع کیا۔ ابتدائی علوم تو آپ گھر میں پڑھ ہی چکے تھے، والد گرامی خود قدردان ہیں علم کے، اور بھائی جو ہے بہت بڑے علامہ ہیں، تو بھائی ابتدائی تو حاصل ہو گیا۔ آپ چاہتے تھے کہ مزید حاصل کرو، آگے بڑھے آپ، خراساں، شام، مصر، عراق، الجزائر، بصرہ، حجاز یعنی مکہ مدینہ، اور بغداد کا سفر تو بے شمار کیا آپ نے، بے شمار سفر کیا آپ نے۔ امام احمد بن حنبل وہاں موجود تھے، بغداد مرکز تھا، بے شمار دفعہ آپ نے اس کا سفر کیا، اور تقریباً 300 اساتذہ سے آپ نے حدیث کا علم جو ہے وہ سیکھا۔ پہلے ان سے پہلے جو ہیں وہ ہزار تک جاتے ہیں۔ تو یہ 1000 استاد کس طرح ہو جاتے ہیں میں بتاؤں آپ کو۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ علم بہت پھیلا ہوا تھا، ایک حدیث ان کے پاس ہے، 70 مائل کا سفر طے کر کے جاؤ ایک حدیث لینے کے لیے۔ تو ایک استاد ہوا، دوسری حدیث، تیسری حدیث، چوتھی حدیث،
تو پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک آدمی جس نے 1000 سے پڑھا تھا، تو یہ آدمی جب جس جگہ پہ بیٹھا تو یہ 1000 کا علم رکھتا ہے، تو اب 1000 کے پاس جانا نہیں پڑے گا، انہی کے پاس علم حاصل، تو استاد کم ہو گئے نا. تو انہوں نے 300 اساتذہ سے جو ہے وہ علم حاصل کیا. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ تعداد جو ہے علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب و تہذیب جلد 34 صفحہ 151 پہ لکھی. اب آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے میں چند کا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے قابل استاد ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اساتذہ سے آپ کو تاکہ پتہ چل جائے، اور اسی سے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ بھی واضح ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی توہین کرنے سے بچ جائے. عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے استاد ہیں. امام زہب بن الکاشف کی جلد پہلی صفحہ 593 پہ لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے. ان کا وصال ہوا 235 ہجری میں. اس وقت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 33 سال تھی. اب امام داؤد شاگرد ہوئے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ کے، وہ شاگرد ہوئے امام عبداللہ بن مبارک کے، اور وہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد کے پردادا استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک اور استاد ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب و تہذیب کی جلد پہلی صفحہ 148 میں لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت کی ہے. ان کا وصال ہوا 220 ہجری میں. اس وقت حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو تھی وہ 18 سال تھی. امام ابو داؤد شاگرد ہوئے ابراہیم بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد ہوئے یزید بن زرع رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی منبع کون سا ہے؟ آج ہم ان لوگوں کی احادیثیں پڑھ کر ان کا انکار کر دیتے ہیں کہ جن کے شاگردوں سے انہوں نے احادیث کا علم سیکھا ہے. تو انصاف کی بات تو نہیں ہے نا بھائی، غلط بات ہے. حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں. یہ تہذیب الکمال کی جلد 31ویں صفحہ 545 پہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث روایت کی ہے. یہ بھی استاد ہوئے. یحییٰ بن معین کا وصال ہوا 233 ہجری میں. اس وقت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی عمر تھی 31 سال. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے حضرت یحییٰ بن معین کے، یہ شاگرد ہوئے حضرت امام عبداللہ بن مبارک کے، اور یہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. حضرت اسحاق ابن راہویہ، آپ کا وصال ہوا 238 ہجری میں. اس وقت حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 36 سال. امام ابو داؤد شاگرد ہوئے حضرت اسحاق بن راہویہ کے، یہ شاگرد ہوئے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو اس لحاظ سے جو تصوف کا فیض ہے اسحاق ابن راہویہ کے ذریعے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آیا، کیونکہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ مجاور ہیں. انہوں نے ساری زندگی مکہ میں گزار دی ہے، لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، رات بھر عبادت کرتے ہوئے. بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے جو ہیں وہ آ کر آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ اس ذریعے سے امام اعظم کا جو تصوف کا علم ہے وہ بھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. ان کے بارے میں بیان کر چکا ہوں. اب آ جائیے ان کے ایک استاد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ ان کا وصال 241 ہجری میں ہوا ہے. اور امام عسقلانی نے تہذیب و تہذیب جلد پہلی صفحہ 63 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت کی ہے. امام ابو داؤد بڑے پیارے شاگرد تھے، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے. امام ابو داؤد فرمایا کرتے تھے کہ ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے، مجھے آخرت یاد آتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اور یہ ولایت کی نشانیوں میں سے، جو ولی ہوگا آپ جب اس کے چہرے کو دیکھیں گے تو خدا یاد آئے گا، اس کے پاس بیٹھیں گے تو ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد جب مکمل کی تو مکمل کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس لے کر آئے. تو امام ابو داؤد شاگرد ہوئے امام احمد بن حنبل کے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہوئے امام وکی کے، امام وکی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو امام ابو داؤد کے سب سے بڑے اہم اساتذہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ایک اور استاد سن لیجیے، ہارون بن عبداللہ بزاز رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا وصال ہوا 243 ہجری میں. اس وقت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی عمر تھی 41 سال. تہذیب الکمال کی 30ویں جلد کے اوپر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 5 ائمہ حدیث نے ان سے روایت کی ہے ہارون بن عبداللہ بزاز سے. تو امام داؤد رحمۃ اللہ شاگرد ہوئے امام ہارون بن عبداللہ بزاز رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ شاگرد امام فضل بن دکین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ شاگرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. دیکھ رہے ہیں آپ بھائی، یہ بڑے بڑے ائمہ جو محدثین ہیں
یہ تو شاگردوں کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں محمد بن مسنہ. بہت امپورٹنٹ نام آتا ہے آپ کے اساتذہ کے اندر. آپ کا وصال ہوا 252 ہجری میں. اس وقت حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 50 سال. تاریخ بغداد اور طبقات الحفاظ میں ہے, یہ طبقہ نہیں طبقات الحفاظ میں ہے کہ آپ نے ان سے روایت کی ہے. تو امام ابو داؤد شاگرد ہوئے امام محمد بن مسنہ رحمۃ اللہ علیہ کے, اور وہ شاگرد ہوئے امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے. امام مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ شاگرد ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. یعقوب بن ابراہیم. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 334 پہ یہ لکھا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت کی ہے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت کی تو ان کا وصال ہوا 256 ہجری میں. اس وقت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کی عمر 54 سال تھی. امام ابو داؤد شاگرد ہوئے یعقوب بن ابراہیم کے, یہ شاگرد ہوئے یزید بن ہارون کے, اور یہ شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے علاوہ بھی آپ کے بڑے اساتذہ ہیں, ہشام بن عبد الملک طیالسی, ابو بکر بن ابی شیبہ, عثمان بن ابی شیبہ, محمد بن بشار بندار. یہ جب اب کبھی آپ پڑھنے لگو تو ایک تو بشار ہے اور دوسرا بندار ہے. وہاں چونکہ زیر زبریں نہیں ہوتی اس لیے با کے اوپر زبر پڑ جاتے ہیں, ایسا نہیں پڑھنا, بندار. آپ نے اصول حدیث کے لیے وہاں سفر کیا. جو علم الحدیث کے مراکز تھے, کہیں عالم کا پتہ چلتا وہاں چلے چلتے. آپ کے شوق نے آپ کو کمال تک پہنچا دیا. بغداد میں آپ نے علم الحدیث جو ہے وہ عام کیا. آپ کی عمر 54 سال تھی تو امام بخاری خرتنگ میں وصال پا گئے, اور آپ کی عمر 59 سال تھی تو نیشہ پور میں امام مسلم کا وصال ہو گیا. 39 سال عمر تھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی جب بغداد میں آپ مشہور ہوئے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی پہ نظر اٹھتی تھی تو وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ تھے. 39 سال آپ کی عمر تھی کہ آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے محدث تسلیم کیا اور حکم دیا کہ ان کی کتاب کی کاپیاں بنا کر اپنے پاس رکھو, اور خود بھی ان سے ایک حدیث روایت کی ہے. یہ بڑی بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ان سے روایت کی ہے. تو گویا کہ شاگرد ہوئے, یہ ان کے شاگرد وہ ان کے شاگرد, ایک حدیث روایت کی. یہ فخر ہے, بہت فخر کی بات ہے. آپ نے بغداد کے اندر مدرسہ بنایا اور پھر پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو آپ اس کو لکھ کے کتاب کی صورت میں دنیا کو دے جائیں. اسی طریقے سے علم ترقی کرتا ہے. ایک صاحب بات کر رہے تھے, ہر بات کے اوپر اعتراضات تو ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک پہلو بڑا اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی, جانور نے ترقی نہیں کی. جانور آج سے ہزاروں سال پہلے بھی جیسے مکان بناتا تھا ویسے ہی مکان آج بھی بنا رہا ہے, لیکن انسان ہزاروں سال پہلے جو مکان بناتا تھا اب مکان ڈیفرنٹ بناتا ہے. بولا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قلم تھا اور کتاب تھی, اس نے اس کا استعمال کیا, یہ لکھ کے چلا گیا, آنے والے نے اور تبدیلی کی, یعنی بڑھایا, آنے والے نے اور بڑھایا, پھر آنے والے نے اور بڑھایا. تو یہ جو لکھائی ہوتی ہے یہ علم کو بڑھاتی چلی جاتی. جانوروں کے پاس چونکہ یہ سسٹم نہیں ہے اس لیے وہ جانور وہیں کا وہیں ہے جہاں سے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب آپ نے کہا کہ میں کتابیں لکھ جاؤں تاکہ آنے والے کو جو ہے وہ فائدہ ہو, تو آپ نے کتابیں لکھی. کتاب الرد علی اہل القدر, کتاب المسائل, کتاب المراسیل, کتاب المصابیح, کتاب المصاحف, کتاب الباس والنشور, کتاب التفسیر, کتاب الناسخ والمنسوخ, مسند مالک, کتاب نظم القرآن, کتاب فضل القرآن, فضائل الاعمال, کتاب الزہد, کتاب الدعاء, کتاب الوحی, کتاب الاخبار الخوارج, کتاب فضائل الانصار, کتاب السنن. بہت کتابیں لکھی آپ نے. تو یہ آپ کی سب سے زیادہ جو مشہور سنن ابی داؤد ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں, یہ سنن ابی داؤد, یہ سب سے زیادہ مشہور ہے سنن ابی داؤد. یہ ابو داؤد نہیں بنے گا, ابی داؤد بنے گا, اس لیے کہ مضاف الیہ ہو گیا. سنن ابی داؤد, یہ کتاب آپ کی سب سے زیادہ مشہور ہوئی. بخاری اور مسلم کا جب نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ لفظ سنن نہیں آتا, اس کے ساتھ کیا آتا ہے؟ جامع. جامع بخاری, الجامع الصحیح للبخاری, الجامع الصحیح للمسلم. تو امام مسلم کی جو ہے وہ بھی الجامع صحیح ہے, یہ بھی الجامع صحیح ہے. ویسے بخاری شریف کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ واجامہ, یہ اس کا نام ہے پورا. تو جامع لگتا ہے اس کے ساتھ جامع نہیں لگتا, اس کے ساتھ سنن لگتا ہے. تو جامع میں اور سنن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ بھی حدیث کی کتابوں کے نام ہے. کتنی محنت کری انہوں نے. الجامع کسے کہتے ہیں؟ جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر 8 موضوعات پہ گفتگو ہو.
سیر، احکام، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشارات اور مناقب۔ تو سنن کسے کہتے ہیں؟ سنن اسے کہتے ہیں کہ جس میں احادیث بیان کی جائیں ابواب فقہیہ کے اعتبار سے۔ اب چلیے ذرا اتھینٹک گفتگو ہو جائے تو حوالہ دے دوں، مولانا علامہ محمد حنیف خان رضوی بریلوی صدر المدرسین جامع الاحادیث کے مقدمہ صفحہ 566 پہ یہ لکھتے ہیں کہ حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب ابواب فقہیہ کے اعتبار سے ہو اور صرف حدیث احکام کا ذکر کیا جائے۔ بہت بڑے علامہ ہیں آج کے دور کے بھائی، اعلیٰ حضرت پہ بڑا کام کیا انہوں نے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری انہیں دینی چاہیے، لیکن کیا کریں۔ امام ابو داؤد کے دور میں جوامع لکھی جاتی تھی، مسانید لکھی جاتی تھی، آپ نے سنن کا رواج ڈال دیا۔ فقہی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے آپ کی کتاب۔ آپ نے اگر جانچنا ہو میں نماز کے اندر ہاتھ جو ہے وہ بلند کر رہا ہوں، نماز کیسے پڑھنی ہے، کس ٹائم پہ پڑھنی ہے، نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے، نماز میں کون سا چیزیں پڑھنی ہے، روزہ جو ہے وہ کب ہوتا ہے، روزے کے فضائل کیا ہیں، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آپ جاننا چاہو، یہ احکام ہیں، تو کیا ہوگا؟ فوراً صرف اور صرف احکام جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ ابو داؤد شریف کھول لیجئے۔ یہ آپ کچھ سمجھیے آپ۔ تو وہ جو جامع ہے اس کے اندر بہت سارے ٹاپک ہیں، آپ کو لڑائی کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ کو تفسیر کے بارے میں پڑھنا ہے تو بھی آپ کو ملے گا، مناقب کے بارے میں پڑھنا ہے تو بھی آپ کو اس کے اندر حدیث ملیں گی، آپ نے اشراط اور فتن کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، آداب کے بارے میں، تو یہ وہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ آپ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اللہ اکبر جل شانہ، دیکھیے ذرا 5 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھی۔ 5 لاکھ میں سے 4800 حدیثیں، صرف 4800 حدیثیں آپ نے سنن ابی داؤد کے اندر جو ہیں وہ لکھ دی۔ یہ کتاب آپ نے 240 ہجری میں بغداد میں مکمل کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 38 سال تھی۔ جب آپ نے یہ کتاب مکمل کر لی، آپ نے کتاب ان کو دکھائی، انہوں نے پڑھی، یہ ان کے آخری سال ہے ان کا، دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ کا انداز ڈیفرنٹ، فقہ کے مسائل، 7 حدیث، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بغداد میں رہ کر پڑھائی کے دوران ہی آپ نے یہ 38 سال کی بعد بھی آپ نے علم بند نہیں کیا۔ تو آپ ذرا خود سوچئے کہ جن کو 5 لاکھ حدیثیں 38 سال کی عمر میں یاد ہو گئی تھی، باقی عمر میں بھی رکے نہیں، پھر بھی جا رہے ہیں اب حدیث لینے کے لیے بغداد میں رہتے ہوئے، کبھی کہیں جاتے، کبھی کہیں جاتے، کبھی کہیں سفر کرتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حافظ ابو طاہر بسند حسن بن محمد بن ابراہیم ازدی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من اراد ان یتمسک بسنن فلیقرأ سنن ابی داؤد۔ اللہ اکبر جل شانہ، بہت بڑی لائن ہے، یہ بہت بڑی لائن ہے۔ یحییٰ بن زکریا بن یحییٰ ساجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد قرآن ہے اور ستون اس کا سنن ابی داؤد ہے۔ بات سمجھا؟ ابو داؤد پہلی کتاب ہے کہ جس میں ہر قسم کی حدیث کو درج نہیں کیا گیا، صرف ان حدیث کو لکھا گیا جن میں احکام ہیں، مسائل ہیں۔ آپ نے وہ حدیث اس کے اندر ذکر کی کہ جن سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے ہیں، نکالے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقہی احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ سنن ابی داؤد میں ہے وہ صحاح ستہ کی کسی کتابیں نہیں ہے۔ آپ نے مکہ والوں کو خود خط لکھا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور فرمانے لگے کہ میں نے اس میں 4800 احادیثیں تحریر کی ہیں، اور وہ احادیثیں تحریر کی ہیں کہ جو صحیح تھیں یا حسن تھیں۔ اب کچھ جب میں لفظ بول جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے، بلکہ کافی سارے بندے ماشاءاللہ ہمارے لسنر جو ہیں بہت بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، بہت توجہ دیتے ہیں، وہ جاننا چاہیں گے کہ یہ حدیث صحیح حدیث، حسن حدیث، میں ابھی زیادہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کر رہا، میں زیادہ اصطلاحات میں زیادہ نہیں بول رہا، ایک آدھ جو آ جاتی ہے اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی سی کر دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کا شوق ہو تو اسے جان لے۔ میں زیادہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو زیادہ ہارڈ ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ جاننا۔ کیوں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں، نا، یہ اولیاء اور صوفیاء ہیں، لیکن ان کے دور میں ان کی ڈیوٹی کچھ اور تھی۔ یہ بھی ولی ہیں، یہ پہلے ولی ہیں، پہلے زاہد ہیں، پہلے عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دل پاک ہے، پاکیزہ کر لیا، دل کو صاف کر لیا، طہارت کر لی، سب کچھ کر لیا ہے۔ اب ان کے ذمہ لگا دیا گیا کہ تم حدیث کو پھیلاؤ، یہ کام ہے تمہارا۔ صحیح حدیث وہی ہوتی ہے جس کے اندر 5 شرائط ہوں۔ آپ لوگ اکثر بولتے ہیں نا یہ حدیث صحیح ہے، ویسے اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن بولتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو صحیح حدیث کسے کہیں گے؟ جس میں 5 شرائط ہوں، اتصال سند ہو،
یعنی راوی حضور پاک تک بیچ میں کوئی ٹوٹے نہ، غائب نہ ہوا ہو، اتصال سند ہو، اور راوی عادل ہونا چاہیے، ظلم کرنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مسلمان تو شرط ہے ہی نا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ضبط ہو، ضبط جانتے ہو کیا، یہ بہت بڑی شرط ہے، ضبط جو ہے وہ اس کے اندر اس کا ضبط مضبوط ہو، یعنی حافظہ مضبوط ہو، عدم علت، اور حدیث شاذ نہ ہو۔ اب جو حسن ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ یہ تو صحیح تھی، حسن حدیث کیا ہوتی؟ اس میں باقی چیزیں تو سب پرفیکٹ ہیں، ایک جیسی سیم ہے، اتصال سند، راوی عادل ہو، مگر ضبط جو ہوتا ہے نا وہ ذرا حافظہ کو تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، اور وہ حافظہ بڑھاپے میں جا کے کمزور ہو گیا، تو حافظہ جو ہے یہ کچھ کمزور ہو اور اپنے مثل راوی سے بیان کرے، یہ حدیث شاذ اور معلل بھی نہ ہو، لیکن وہ باقی شرائط وہی ہیں، تو اسے حسن کہتے ہیں۔ تو ابن القیم کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے ایسی کتاب لکھی ہے جو مسلمانوں کے درمیان حکم ثابت ہوئی اور اخلاقی مسائل میں فیصلہ کل بن گئی۔ آپ نے کتاب میں حدیث لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا کہ سند کے تمام راوی جو ہیں وہ متصل ہونے چاہیے، صحیح ہوں، اور ایسے راوی نہ ہوں کہ جن کو سب نے چھوڑ دیا ہو۔ یہ کچھ باتیں ہیں، ویسے تو تقریباً باتیں سارے محدثین کے اندر ایک جیسی ہیں، لیکن ایک آدھ شرط، کبھی شرط تھوڑی سی کمزور کر دی، کسی میں کچھ زائد ہو گیا، ایسی چیزیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی فرق والی ہیں، سب کی شرائط ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ راوی ہوں کہ جن کو سب نے نہ چھوڑا ہو، ایک نے چھوڑ دیا تو کوئی نہیں، سب نے نہ چھوڑا ہو۔ چونکہ آپ علل و جرح کے ماہر تھے، اس لیے ہر قسم کی وضاحت فرما دیتے کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع ہے، کوئی خفیہ علل ہے، اس کے اندر کیا ہے، حدیث ضعیف ہے، اور اگر ضعیف ہے تو کس وجہ سے ضعیف ہے، سب بیان کر دیتے۔ راوی کی وضاحت ضرور فرماتے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ امام مسلم نے بھی یہ ایسا کرا ہے، راوی کی وضاحت کر دیتے، کنیت، نام، قبیلہ، جس سے اس کی وضاحت ہوتی ہو، وہ مینشن نہیں ہے تو اس کو مینشن کر دیتے۔ موحدین، میں نے دیکھا ان کی قبور کو مراکو کے اندر، ان کی جب حکومت تھی تو ان کے اندر ایک آدمی تھا خلیفہ عبد القوی، کبھی اللہ کا نام ہے نا، عبد القوی، یہ کیا کہا کرتا تھا؟ کہتا تھا ہمارے لیے 3 چیزیں کافی ہیں، قرآن، سنن ابی داؤد اور تلوار، یہ 3 چیزیں کافی۔ قرآن اصل دے رہا ہے، ابی داؤد فقہ بتا رہی ہے، اور تلوار جو ہے وہ ہم فسادیوں کا کلا کما کرتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کرامت جو ہے وہ سنن ابی داؤد ہے۔ تو کرامت سے کچھ چیزیں آپ کی نظر کر جو، لوگ بخاری کا نام لے دیتے ہیں، حدیثیں اس میں سے بھی اپنی مرضی کی نکالتے ہیں، مسلم کا نام لیتے تھے، تو بھائی دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 حدیثیں دی اور صحیح 96,000 لے گئے، امام مسلم نے 4000 دی، صحیح 96,000 وہ بھی لے گئے، انہوں نے 5 لاکھ میں سے ہمیں 4800 دی، باقی یہ بھی لے گئے۔ تو اب اس 4800 میں سے کچھ تو آپ کی نظر کر دوں، سن لیجئے ایک حدیث، 4114 نمبر حدیث ہے، ان انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت لاہل الکبائر من امتی۔ اب آپ اس کو صحیح کہتے ہو، حدیث کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ، حدیث ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے، تو یہ حدیث تو معلوم ہوا کہ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے گناہ کبیرہ کیا ہے میں اپنی امت میں سے ان لوگوں کی سفارش کروں گا۔ تو پلیز آپ لوگ حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور میں آپ کو صحیح حدیث دے رہا ہوں، تو پھر آپ کبھی بھی اس بندے کو فالو مت کیجئے گا جو حدیث کا منکر ہو اور یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سفارش کروں گا۔ اب اس کے الٹ جس کا عقیدہ ہوگا وہ حدیث کے خلاف ہے، وہ حدیث کا استعمال کرتا ہے، حدیث کا پیروکار نہیں۔ حدیث نمبر 4112، یہ آپ لوگ اپنے بچے کو دم کرتے ہو نا، آپ لوگ گلے میں تعویذ ڈالتے ہو نا، تو آپ حدیث ذرا سن لینا، یہ سب لوگ زبانی یاد کر لیجئے، پلیز زبانی یاد کر لیجئے، اور یہ آپ کا فرض ہے، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر یہ فرض رہ جائے، یہ حدیث یاد کرنی۔ ابی داؤد شریف 4112، ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، تعویذ دیتے تھے حضرت امام حسن کو اور امام حسین کو، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، ثم یقول، پھر فرمایا کرتے تھے، کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کا تعویذ دیا کرتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو۔ لو، یہ دم کرنا اور تعویذ دینا کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دیا کرتے تھے۔ تو اب جو آدمی آپ کو کہے کہ تعویذ شرک ہے،
جو آپ کو یہ کہے کہ دم کرنا حرام ہے، نجائز ہے، سمجھاؤ کہ وہ حدیث کا نام استعمال کر رہا ہے، حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہرگز۔ تو آپ لوگ تو کم از کم یاد کر لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تویز اور جس منتر سے منع کیا ہے، جس دم سے منع کیا ہے، وہ دم اور منتر اور تویز ہیں کہ جو مشرک کیا کرتے تھے، اور مشرک جو کرتے تھے اس میں توحید کے الفاظ، اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے بندو، کہاں کی اینٹ کہاں جا کے لگا دیتے ہو یار، یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب اگلی حدیث سن لیجئے، یہ حدیث 3395 نمبر ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ابن عمر تو بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تھے لکھ کے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان من یحضرون، گلے میں لٹکا دیتے۔ تو یہ آپ سب لوگ یاد کر لیجئے، آپ کے بچے کو جب نظر لگے، آپ کا بچہ جب زیادہ رونے لگ جائے، آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے، تو یہ چیزیں پڑھ کر آپ نے دم کرنی ہے، اور خود جا کر سنن ابی داؤد کھولیے اور اس میں سے پڑھیے، تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ تو یہی کام تو اولیاء کرتے تھے، دم کرتے تھے، تویز ڈالتے تھے۔ تو حضور کی سنت، ابو داؤد شریف کا ایک پورا باب ہے الرقیٰ کا، اس میں دم، تویز سارا بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری حدیثیں بیان نہیں کی، انہوں نے صرف 4000 کی ہیں، 96,000 چھوڑ گئے ہیں۔ امام مسلم نے پوری حدیثیں بیان نہیں کی، انہوں نے 4000 بیان کی ہیں، وہ بھی 96,000 چھوڑ گئے ہیں۔ تو آپ جو چھوڑ گئے ہیں، باقی آنے والوں نے ان حدیثوں کو بھی اکٹھا کیا، اس کا مطلب 96,000 تو ہیں نا صحیح حدیثیں، ویسے تو ان لوگوں کو 5-5 لاکھ یاد تھی۔ اب آ جائیے ایک مسئلہ سن لیجیے، میں آپ کو جو انہوں نے بیان کرا ہے فقہ کے ابواب پر، اس میں سے ایک مسئلہ سن لیجیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، میں امریکہ میں ہوں، تو یہاں لوگ جو ہیں وہ اگر سجدہ صاحب غلطی ہو جاتی ہے، یعنی واجب آپ سے چھوٹ گیا ہے، فرض میں تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ کو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، ڈنڈ دینا پڑتا ہے۔ تو ڈنڈ کیا ہوتا ہے؟ تو آج کل یہاں امریکہ میں کیا کرتے ہیں، یہاں تو خیر عجیب سے طریقے اسلام کے بھی جاری ہو گئے۔ سجدہ صاحب کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، تو کیسا ہے ذرا سن لیجیے حدیث۔ حدیث نمبر 876 ہے، عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی، فصحا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ بھلا دیے گئے، فسجد سجدتین، آپ نے پھر 2 سجدے کیے، یعنی یہ سجدہ صاحب، ثم تشہد، پھر آپ نے پوری تشہد پڑھی، اشہد اللہ، یہ سارا اتحیات للہ پوری پڑھی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھر، فسجد سجدتین، 2 سجدے کیے سجدہ صاحب، ثم تشہد، پھر آپ نے تشہد پڑھی، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، ثم سلم، پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حدیث پر عمل کرے گا وہ یہ کرے گا۔ تو آپ نے، اور یہی امام اعظم نے بھی یہی فرمایا، تو کیا ہے، پہلے عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد دونوں طرف آپ 2 سجدے کر لیجئے، سلام ایک طرف پھیر کے 2 سجدے کر لیجئے، اس کے بعد پھر آپ تشہد پوری پڑھیے، پوری پڑھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آپ پڑھیں گے۔ بات کوئی سمجھ میں آ گئی آپ؟ ایک اور حدیث سنتے جائیے۔ آج کل اکثر شور ہوتا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں، اب پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ حالانکہ میری جرت نہیں ہوئی، نبیوں کی جرت نہیں ہوئی، ولیوں کی جرت نہیں ہوئی، صحابہ کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ دے کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ تو معلوم نہیں، اب دیکھیے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حدیث میں کیا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، میں حدیث والا ہوں، تو اگر وہ اس حدیث کے الٹ کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ حدیث کیا؟ باب نمبر 179، حدیث نمبر 950، صلاۃ القائد۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صلاۃ الرجل قائدا نصف صلاۃ، بیٹھ کر جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز آدھی ہے، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے استاد اور میرے ابا کے استاد محترم، تب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا، میں نے ابتدائی پڑھا تھا، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نماز نفل کی پڑھی تو شیخ القرآن و تفسیر، تبیان القرآن کے مفسر اور مسلم شریف کے تشریح کرنے شارح علامہ غلام رسول سعیدی، آپ اس وقت شیخ الحدیث تھے جامع نمیہ لاہور کے۔ تو آپ نے مجھے دیکھا تو میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے سے یہ بولو کہ نفل جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر نہ پڑھا کرے۔ کیوں؟ ان کی نظر میں یہ حدیث ہے۔ تو بیٹھ کر جب نفل پڑھے جاتے ہیں، تندرست آدمی جب بیٹھ کر نفل پڑھتا ہے تو ثواب آدھا ہوتا ہے، حضور نے یہ بیان کر دیا۔ اب عبداللہ بن عمر دیکھتے ہیں حضور کو کہ حضور خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے، حضور نے سلام پھیرا تو بولے کیا ہوا تجھے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ نماز بیٹھ کر پڑھیں تو آدھا ثواب ہوتا ہے، اب آپ خود ہی تو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں،
اب ذرا جملہ سن لیجئے اور یہ جملہ سب تک سنا دیجئے جو حدیث کا ماننے والا ہے، اور جس کو سنو کہ وہ اس حدیث کے الٹ جملہ بول رہا ہے تو اس کے پیچھے مت چلنا، کیونکہ وہ حدیث کے خلاف کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ وَلَٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، میں تم میں سے کسی ایک کی مثل نہیں ہوں۔ کاف مثل کا ہے، لستو میں نہیں ہوں، سمجھی؟ اور یہی حدیث مبارکہ مسلم کی 735ویں حدیث ہے اور نسائی میں 1667ویں آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ بھائی میں تمہاری مثل نہیں ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کافروں کو کہا، اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی تم بولو، وہ کوئی حکمت تھی؟ تو کافروں سے نبی نے کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں۔ اب آپ بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ابو جہل کی مثل ہیں، ابو لہب کی مثل ہیں، کافروں یہودیوں عیسائیوں کی مثل ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، بات فٹ نہیں بیٹھ رہی، کوئی اور حکمت ہوگی۔ اور بھائی جو مسلمان ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، حضور کے ہر حکم کو ماننے والے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ اور جو دنیا میں ٹاپ کے انسان ہیں ان سے حضور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، اور جو دنیا کے گندے ترین انسان ہیں حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ رب نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو کوئی حکمت تو فرق تو ہوگا نا۔ حضور اصل میں کافروں کو جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم مجھے اپنے جیسا ہی سمجھ کر میری بات سن لو، بات تو میری سنو پہلے، تم تو بات ہی نہیں سنتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہو، تم بات ہی نہیں سنتے، سیڑھیاں بجانے لگ جاتے ہو، تم بات ہی نہیں سنتے، مارنے لگ جاتے ہو آگے سے، تم بات ہی نہیں سنتے، بھاگ جاتے ہو۔ اور بھائی میں بھی بشری ہوں، میں کچھ جن نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، بات یہ تھی۔ اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہم ہیں، ہماری حد ہو گئی ہے یار۔ تو حدیث میں کیا کہا؟ اب یہ حدیث سن لیں آپ بس۔ تو حدیث میں حضور نے یہ کہہ دیا کہ وَلَٰكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، میں نہیں ہوں تم میں سے کسی ایک جیسا۔ تو اب حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں، تو واقعی یار سچ ہے، حضور ہمارے جیسے کیسے ہوں گے؟ حضور کا چہرہ دیکھ کے بندہ صحابی بن جاتا ہے، ہمارا چہرہ دیکھ کے کوئی صحابی بنے گا؟ حضور کے جسم مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، ہمارے جسم سے مکھی اٹھتی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ بڑھائیں تو جنت تک پہنچ جاتا ہے، ہم ہاتھ بڑھائیں تو مرچ مسالے تک نہیں پہنچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک رات کے اندر بیت المقدس چلے گئے، ہم ایک رات کے اندر جو ہے وہ پیدل چلنا شروع کر دیں تو تھوڑے سے مائل چلیں گے تھک جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر گئے، ہم لوگ بجلی پہ بیٹھ نہیں سکتے، حضور نے آسمانوں کو کراس کیا، ہم کر نہیں سکتے۔ حضور جہاں پیدل نہیں چلا جاتا وہاں چل کر گئے، ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ حضور پر وحی اترتی تھی، ہم پہ وحی اترتی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ہمارا سایہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر جل شانہ جو چاہیں کسی کے لیے سونا حلال کر دیں، کسی کے لیے سونا حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دوسری شادی پہ ممانعت کر دیں، ہم نہیں کر سکتے۔ حضور چاہیں تو روزے 60 رکھنے پڑتے ہیں، آپ اسی کو ہی کھجوریں کھلا کے کہیں جاؤ تم کیسے کہتے ہو کہ حضور ہمارے جیسے ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بھی دیکھتے، پیچھے سے بھی دیکھتے۔ ہم لوگ آگے سے تو دیکھتے ہیں اور وہ بھی ایک حد تک، حضور صلی اللہ اور پیچھے سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور پیچھے سے دیکھتے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ایسا نہ کو، ہمارے نبی جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے افضل، صحابہ سے افضل، صحابہ سے افضل، وہ نبیوں سے بھی افضل ہے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، فرشتے اور جن سب نوکر آپ کے در کے۔ تو ہر محدث نے تمام حدیث کو اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، انہوں نے کچھ احادیث کو جو ہے وہ لکھا ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو تمام حدیث ایک جگہ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے تو آپ سمجھ جائیے گا اس بندے کا نالج کوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی آپ سے یہ کہ بخاری میں ہے یہ لکھا ہوا تو آپ سمجھ جائیے گا یہ آدمی عقل مند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں ٹوٹل 4000 حدیثیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ یہ مسلم شریف میں ہے، سمجھ جاؤ یہ آدمی عقل مند نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم شریف میں صرف 4000 حدیثیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کو کہے کہ یہ ابو داؤد میں ہے، سمجھ جاؤ یہ آدمی عقل مند نہیں ہے، اس کے پاس نالج نہیں، کیونکہ ابو داؤد میں 4800 حدیثیں ہیں، باقی 96,000 چھوٹی پڑی ہیں۔ بات آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیثیں جہاں صحیح حدیث ملے گی وہاں سے لے لیں گے، صرف بخاری شریف یا مسلم شریف یا ابو داؤد شریف، نسائی، ابن ماجہ اس کا تعین نہیں کریں گے، کیونکہ سب میں ساری حدیثیں ہرگز نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہیے، لیکن عشق کا جو دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا عاشق ہوں حضور کا، اس کو حضور کی ہر چیز پر عمل کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ چلتے جاؤ دعوے نہیں کرو، کیونکہ دعویٰ کے لیے پروف کرنا پڑتا ہے۔ اب جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں اور وہ عشق مصطفیٰ کو بیچ رہا ہے، اس کی پرائس بھی لے رہا ہے،
اب اس کو آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ عاشق مصطفیٰ ہے تو میں ابو داؤد شریف سے ایک حدیث دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث نمبر 124 ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرما کر اپنی ہتھیلی میں پانی لیتے, پانی لینے کے بعد یوں نیچے, آپ یوں بالوں کو نیچے دیتے اور پھر خلال فرماتے. اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو عاشق مصطفیٰ ہوگا وہ یوں ہتھیلی میں پانی لے کے اپنی داڑھی کے اندر دے گا, اور داڑھی کے اندر وہی دے گا جس کی داڑھی مٹھی سے کم نہیں ہوگی. دوسرا آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلال کی سنت سے گیا. یہ حدیثیں, اس حدیث پر وہ عمل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مٹھی سے کم داڑھی نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیے گا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صرف یہی نہیں کہ حدیثوں کو عام کیا ہے, تصوف آپ کو ان کے اندر نظر آئے گا, ان کے اندر نظر آئے. صوفیاء کرام آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ جو لوگ, یہ جو آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے نا, او جی ہماری علیحدہ ہی شاخ ہے, ہمارا مولویوں سے کیا تعلق, سمجھو جاہل آدمی ہے. نہ, کیونکہ جو طریقت والا ہوگا وہ شریعت والے کی تعظیم کرے گا, اور شریعت والا جو ہے وہ طریقت والے کی تعظیم کرے گا. امام احمد بن حنبل بشر حافی کی تعریف کرتے تھے, حضرت امام اعظم فضال بن عیاض کی تعریف کرتے تھے, ابراہیم بن ادہم, یہ سارے جو صوفیاء کرام ہیں یہ شریعت والوں کی عزت کرتے, شریعت والے ان کی تعظیم کرتے تھے. تو اس لیے یہ دونوں الگ نہیں ہیں, یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. پہلا سٹیپ شریعت ہے, اس کے بعد طریقت ہے, یہ دونوں اکٹھے ہیں. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عالم دین ولی نہیں ہے تو کوئی بھی ولی نہیں, کیونکہ رب جاہل کو دوست نہیں بناتا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ بابا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ نے بخاری و مسلم, ابو داؤد, ترمذی یہ کتابیں نہیں پڑھی تھی, قرآن حدیث سب پڑھا تھا؟ آپ سمجھتے ہو کہ عبد القادر گیلانی پہلے یہ پڑھا پھر اس سیٹ اور مقام پر پہنچے؟ وہ ہمارے بابا فرید الدین گنج شکر, ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء پوری کتابیں, پورے مروجہ علوم پڑھے, سب کچھ پڑھا ہوا ہے. تو حدیث ذرا سماعت کیجیے. تو یہ ہے سادگی کا عالم کیا تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب کبھی جبہ سلواتے تو ایک طرف کی آستین کو بڑا کرتے, وہ اتنی بڑی ہوتی, اور یہ دوسری آستین ان کی چھوٹی ہوتی. تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیسا جبہ سلواتے؟ اس کی آستین بڑی کر لیتے اور یہ چھوٹی رکھتے. فرمانے لگے یہ کام میں آتی ہے, میں اس کے اندر کتابیں رکھ لیتا ہوں, حدیث کی کتابیں, تو دوسرے ہاتھ سے میں پکڑ لیتا ہوں, اس میں یوں رکھ لیتا ہوں. تو یہاں جو ہے یہ کام میں نہیں آتی, تو اب اس کو بڑا کاہے کو سلوانا؟ یہی تصوف ہوتا ہے صوفیاء کا. آپ تصوف کو دیکھ لیجئے, وہ تصوف آپ کو آئمہ میں نظر آئے گا. راتوں کو جا کے عبادت کرتے ہیں, یہی تو ریاضت اور مجاہدہ ہے. لوگ آپ کا مدرسہ اور آپ کی کمائی سب جاتی ہے حدیث کے علم کو پھیلانے کے لیے, یہی تو خانقاہیں ہیں. سادگی, یہی تو چیزیں ہیں ساری. اللہ اکبر جل شانہ. تصوف کے بغیر فقہ کچھ نہیں, اور فقہ بغیر قرآن و حدیث کے کچھ نہیں. صوفیاء لوگ تو یہ تھے, یہ امام بخاری صوفی, امام مسلم صوفی, یہ ہیں صوفیاء. امام ابو داؤد یہ صوفیاء ہیں. جو فقیہ ہوتا ہے اس کی ان مسائل پہ نظر ہوتی ہے جن سے ظاہر شریعت کے مطابق ہو. صوفی کی نظر ہوتی ہے ان مسائل پہ جن سے دل و جان شریعت کے مطابق ہو. فلاسفر کی نظر ہوتی ہے ان مسائل پہ جن سے عقیدہ واضح ہو. صوفی کی نظر ہوتی ہے ان مسائل پہ جن سے یقین و استقامت واضح ہو. محدث و مفسر کی نظر ہوتی ہے عبارات پہ, صوفی کی نظر ہوتی ہے اشارات پہ. جتنے بھی حدیث کے امام گزرے ہیں سب تصوف کے ماہر ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام ابو داؤد کا زہد و تقویٰ, عبادت و ریاضت بغداد میں مشہور تھا. صوفیاء کرام آپ کی ریاضت کو اور مجاہدے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جو آدمی حدیث کا اتنا بڑا عالم ہے وہ بھی ساری رات عبادت میں گزارا ہے, جو کمائی آتی ہے وہ سب کی سب طلباء میں بانٹ رہا ہے. یہی وجہ کہ اس دور کے بہت بڑے صوفی بزرگ ولی کامل حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملنے کے لیے آپ کے مدرسہ میں تشریف لائے. اب یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کون ہے بھائی؟ سن لیجیے, میں نے ان کو سرنامہ کلام بنا کے گفتگو نہیں کی. آپ 2003 ہجری میں پیدا ہوئے, آپ 203 ہجری میں پیدا ہوئے, ملک ایران کے شہر شوشتر میں. یہ شوشتر جو ہے یہ بعد میں تستر ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ کے نام کے آخر تستری آتا ہے, سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ. آپ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ سے 1 سال چھوٹے, عمر میں ساتھ چھوٹے. تو صوفیاء جیسے طریقہ رہا صوفیاء کا کہ پہلے وہ شریعت کا علم حاصل کرتے, اس کے بعد وہ ذکر اذکار محاف ان کی طرف لگ جاتے ہوئے.
آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ پہلے پورا شریعت کا علم حاصل کیا. سعد بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ، قرآن حدیث ساری چیزیں حاصل کی، لیکن آپ کے اوپر رنگ جو ہے وہ ذکر کا، تصوف کا، صوفیاء کا غالب آ گیا. وہ کیسے غالب آیا؟ ایک دن بچپن میں آپ تہجد میں اٹھے، دیکھتے ہیں کہ چچا عبادت کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، تو چچا کے بعد جانے چچا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا وذکر اسم ربک بکرۃ واسیلا. سورہ انسان کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے صبح و شام اپنے رب کے نام کا چرچا کرو. لوگ کہتے ہیں جی ذکر سے مراد یہ قرآن پڑھو. ہاں، یہ رب کہہ رہا ہے وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا، اسم میں نے نام ہوتا ہے، اس کا چرچا کرو. تو یہ جو اللہ 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 لا الہ الا اللہ یہ اس کا نام ہے، تو نام کا چرچا کرو. کہنے لگے چچا میں بیٹھ جاؤں؟ کہاں ابھی بیٹھ جاؤ. بیٹھ کے ذکر کیا، بڑا لطف آیا. کہنے لگے چچا میرا بھی دل کرتا ہے. تو کہنے لگے بیٹے اب تجھے میں ذکر بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تو تہجد کے وقت جب اٹھے تو زبان سے نہیں دل سے تو نے کہنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. یہ تو نے دل سے کہنا ہے، زبان سے نہیں یہ جملے ادا کرنے. آئے ہائے، بس یہ ابتدا تھی. اس کے بعد آپ نے شریعت پڑھنے کے بعد پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی علم حاصل کیا، تصوف کا علم ان سے بھی لیا. آگے یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر ایک دن آپ ملنے کے لیے آئے، یہ ہیں سہل بن عبداللہ تستری، آپ ملنے کے لیے آئے حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے. اندر اطلاع دی گئی جی حضرت سہل بن عبداللہ تستری تشریف لا رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے، باہر آئے، خوش آمدید کہا، گلے ملے. اب ذرا جملہ سن لیجیے. اس جملے کو علامہ حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب کی جلد 34 کی صفحہ 172 پہ لکھا ہے. اب دیکھ لو یہ بات جو ہے آپ کو نوٹ کرنا ہے. اب لکھا تو کیا بات کیا ہے، کیا غضب کا جملہ ہے. Bring out the tongue for me with which you narrated the prophet's hadith mubarak so that I may kiss it. Whereupon Abu Dawud rahimahullah ta'ala drew out his tongue and Imam Tustri kissed it. اب کیا لگے فرمایا bring out for me your tongue with which you narrated the hadith mubarak so that I may kiss it. میں چومنا چاہتا ہوں آپ کی اس زبان کو جس زبان سے آپ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہو. اللہ اکبر جل شانہ. دونوں شریعت کے عالم ہیں. امام احمد بن حنبل کے ٹاپ کے شاگرد جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ ٹاپ کے صوفی کہ جو ان میں شریعت کے بھی ماہر ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں میں آپ کی زبان چومنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیثیں بیان کرتے. تو اب اگر چومنا شرک ہے، یہ انگوٹھا چومنا شرک ہے، تو اسی طرح زبان بھی تو باڈی کا حصہ ہے. لیکن وہ ائمہ اس امام نے منع نہیں کیا، اس امام کا تقاضا ہے. پتہ چلا دونوں یہ جانتے ہیں کہ نسبت کی وجہ سے چیز میں احترام پیدا ہو جاتا ہے، چیز متبرک ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ وہ رکھتے. تو نسبت لفظوں کی ہو یا نسبتوں کی نسبت ہو، تو ابھی زبان جو ہے یہ لفظوں کی نسبت ہے نا. اللہ اکبر جل شانہ. تو آپ رہتے تو بغداد میں تھے، یہ آپ کا وصال بصرہ میں ہوا. بصرہ میں کیسے چلے گئے آپ؟ وہاں کیسے چلے گئے؟ تو اس کے پیچھے بھی یہ کہانی ہے. آپ بغداد شریف کے اندر پڑھانے لگے، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں. ایک دن آپ کے پاس حاکم اس دور کا امیر جو ہے وہ آیا، عباسی امیر ابو احمد موفق باللہ عباسی جو ہے وہ آیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر اطلاع دی گئی کہ حضور امیر آئے ہیں، خلیفہ آیا. آپ نے فرمایا اچھا آنے دو. آئے، آتے ساری کہنے لگے میری 3 گزارشات ہیں. اس کا دور حکومت جو ہے 256 ہجری سے 278 ہجری تک ہے. میری گزارشات ہیں آپ سے. آپ نے فرمایا بولو. کہنے لگے جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ بغداد چھوڑ کر بصرہ کو مستقل ٹھکانہ بنائیں، کیونکہ وہاں جو وہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے، تاکہ آپ سے استفادہ زیادہ ہو سکے. فرمایا لگے ٹھیک. دوسری، آپ میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں. فرمایا تیسری، میرے بچے جب آپ سے حدیث پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کا اسکول کے اندر، کلاس کے اندر ایک مقام الگ سا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا تمہاری پہلی 2 تو تسلیم کر لی گئی، میں بصرہ چلا جاتا ہوں، تیرے بچوں کو حدیث بھی پڑھاؤں گا. لیکن اسلام کے اندر سکول میں امیر اور غریب کے لیے جگہ برابر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ امیر بندے کے لیے جگہ جو ہے وہ خاص کر دی جائے، ایسا نہیں ہے. تو یہ دیکھ لو یہ چیزیں کیا تھیں، یہ ہماری چیزیں انہوں نے اپنائی. امریکہ میں میٹرک تک آپ دیکھ لیجئے، سب کے لیے ایک ہی جگہ، ایک ہی اسکول ہے، ایک ہی کتاب ہے، سب برابر سب ان کو. آپ بصرہ میں منتقل ہو گئے، وہاں آپ رہ کر پڑھانے لگے. اللہ اکبر جل شانہ. بادشاہ کے بچے آتے تھے، اس دور کے بادشاہ بھی اچھے ہوتے تھے، علماء کی عزت کرتے تھے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نہیں پسند فرماتے،
آپ بصرہ گئے، بصرہ میں قیام کیا، مدرسہ آپ نے ڈالا، بادشاہ کے بچے آپ کے پاس، خلیفہ کے بچے آ کے پڑھنے لگے، لیکن وہ اسی طرح پڑھتے جیسے باقی دوسرے طلباء جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے۔ اللہ اکبر، آپ کے سینکڑوں شاگرد ہیں جنہوں نے آگے دین کو پھیلایا۔ ان میں سے آپ کے صاحبزادہ کا نام بڑا مشہور ہوا، عبد الرحمن نسائی، ان پہ گفتگو کریں گے۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، نیکسٹ گفتگو انہی کے اوپر ہے۔ یہ آپ کے بڑے ٹاپ کے جو ہیں وہ شاگرد ہوئے۔ 202 ہجری میں آپ نے زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا۔ یہ سفر آپ کا افغانستان سے شروع ہوا، یہ سفر چلتا رہا۔ کبھی خراسان نظر آتے ہیں آپ، اور کبھی آپ شام میں نظر آتے ہیں، کبھی مصر میں نظر آتے ہیں، کبھی مدینہ میں نظر آتے ہیں، کبھی مکہ میں نظر آتے ہیں، کبھی بغداد میں نظر آتے ہیں، کبھی بصرہ میں نظر آتے ہیں، کبھی کہیں نظر آتے ہیں۔ یہ سفر آپ کا چلتا رہا۔ یہ سفر میں صرف وہی چیز تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تھی، اس کی حدیث کو لینا تھا، اللہ کے رسول کی حدیثوں کو لینا تھا، لیا، حاصل کیا۔ اور یہ سفر 73 سال تک آپ کا یہ سفر چلتا رہا۔ آخر یہ سفر بصرہ میں آ کے ختم ہوا۔ تو 73 سال آپ کی زندگی ہوئی۔ آخری وقت آپ نے صرف روشنی ہی نہیں دی لوگوں کو، بلکہ آپ نے پوری شمع لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ یہ ہے سنن ابی داؤد، یہ میں تمہیں شمع دے کے جا رہا ہوں، اس کی روشنی جو ہے لے جاؤ اور اس کی روشنی کو پھیلاؤ۔ آخر میں آپ کا بلاوا آ گیا۔ 16 شوال 275 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے حضرت حسن بن مثنى رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ غسل دیں۔ وصیت پر عمل ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عباس بن عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ کا مزار بصرہ میں، آج کا جو ملک عراق ہے اس کا شہر بصرہ، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا مزار ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفنایا گیا۔ میں تو کافی دنوں سے ان کو اصال ثواب کر رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں، دلائل الخیرات بھی، اور ویسے بھی ہر نماز کے بعد فاتحہ۔ آپ لوگ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھیے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔